بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اگلی آیت سے پھر کعبے کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرجع خلائق، مرجع رجوع کی جگہ، مثابتاً یعنی جہاں لوگ آئیں جمع وہ قرار دیا، مرکز اور مرجع قرار دیا مخلوقات کا یعنی انسانوں کا، اور امن کا مقام قرار دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مصلی قرار دے دو۔ مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ اس جگہ پہ کھڑے ہونا یعنی اس علاقے کو، وہاں پر جہاں میرا نبی عبادت کرتا تھا، تم عظمت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو کام کیے تھے ان پر حج کے مناسک بنے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی صفا و مروہ کے درمیان، لیکن چونکہ شوہر نے منع کیا تھا کہ آگے نہیں جانا، کوشش کرتی رہی لیکن باؤنڈری لمٹ کراس نہیں کی۔ صحیح کا پیغام کیا ہے کہ کوشش بھی نہیں چھوڑنی لیکن لمٹ بھی کراس نہیں کرنی۔ تو وہ بھاگ کے جاتی تھی پانی کے لیے صفا تک، پانی نہیں نظر آتا تھا، کراس نہیں کرتی تھی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اس سے آگے نہیں جانا۔ پھر دوڑتی تھی مروہ کی طرف، ان کے درمیان دوڑتی رہی، نہیں مل رہا تھا پانی لیکن لمٹ کراس نہیں کر رہی تھی۔ اور وہ جو آیت ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی یعنی اللہ کی لمٹس کراس نہیں کرتا، پھر اللہ نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھاگتی رہی، پانی نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ نے پانی پیدا کر دیا۔ اس بچے نے زمین پر ایڑی رگڑی اور اللہ کے حکم سے ایسا چشمہ جاری ہوا جو آج تک پانی دے رہا ہے۔ اور ہم اور آپ بڑی برکتوں کے ساتھ اس یعنی نیت سے اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا ایک عملی نمونہ ہے کہ جو نئی لمٹ کراس کرے گا خدا اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، لیکن ہم ذرا بے صبرے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ہمیں نہیں نظر آ رہا تو ہے بھی کوئی نہیں، لہذا حرام پر بعض اوقات انسان اس کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کر دی، ان کی ڈیوٹی لگا دی ابراہیم و اسماعیل کی علیہم السلام کہ تم دونوں میرے گھر کے طواف، اعتکاف اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو، پاک رکھو، طاہرہ، یعنی اللہ کے عبادت گزار آئیں گے ان کے لیے تم نے اس گھر کو آمادہ اور تیار کرنا، پاک و پاکیزہ، صاف ستھرا کرنا۔ ان دو نبیوں کی ڈیوٹی لگی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ ایک ایسی دعا ہے حضرت ابراہیم کی کہ جو ہر بات ہی سچی ہوتی ہے اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی۔ اس آیت پہ آپ غور کیجئے، ابراہیم کی دعا سنیے اور اللہ کا جواب سنیے، اور پھر آج دیکھیے ہو رہا کیا، بالکل ایسا ہی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے رب اسے امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائیں انہیں ثمرات میں سے رزق عطا فرما، یعنی ان کے لیے فراوانی کر دے، اس شہر کے باشندوں کے لیے، اس سرزمین کے باشندوں کے لیے۔ اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا کہ دعا قبول ہو گئی ہے لیکن کنڈیشنز کے ساتھ، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، اور وہ کیا ہے
سٹارٹ ہی یہاں سے کیا. جس نے کفر کیا یعنی جس نے جو حقیقی مومن نہ ہوا, جس نے خدا کی نافرمانی کی, تو میں کیا کروں گا, انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتیں دوں گا. جو نافرمان ہوئے سرزمین پر ان کو بھی دوں گا. پھر کیا کروں گا, پھر انہیں دھکیل دوں گا عذاب جہنم کی طرف, اور وہ بدترین ٹھکانہ. یعنی دنیا میں دوں گا ان کو بھی جو نافرمان ہوں گے اس سرزمین والوں, لیکن جہنم میں بھی پھر دھکے دے کر ڈالوں گا. بس اگر دنیا میں اوورال فارمولہ بھی ہے, دنیا میں اگر نعمتیں زیادہ ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے اللہ بہت راضی ہے. قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ اللہ کی رضا کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کسی کے پاس کچھ نہ ہو, مصیبتوں میں گھرا ہو, سب اس کی مخالفت اور دشمنی کر رہے ہو, اور اللہ اس سے راضی ہو. ٹھیک ہے, اور وہ کہ جو بھرے پڑے ہر چیز سے, سب ان کے پاس وسائل ہے, مال و دولت ہے, سب ان کے پاس طاقت ہے ظاہری طور پر, اور لوگ سمجھ رہے ہو کہ اللہ ان پہ بڑا راضی ہے, اور ان پر خدا کی مثلا لعنت ہو رہی ہے. خدا کے نور سے, قرآن کے معیارات سے جب انسان دیکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے نعمت کس کے پاس ہے. اور ورنہ آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین چند افراد کے ساتھ کھڑے ہیں, ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان کو شہید کر دیا جائے گا. تو دنیا دار کیا کہے گا, بیچارے بیچارے نہ سمجھ, تھوڑی بہت لے دے کر لو, جان تو بچ جائے گی کم از کم. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جان ہوتی ہے, جان تو بچاؤ. جان ہے تو جہان ہے. بعض اوقات جان دینے سے اللہ جہان دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا کیا ہے, جان ہے تو جہان ہے. اور اللہ کا کہتا ہے مومن وہ ہے جس نے اپنی جان کا مجھ سے سودا کر لی. تو کہتا ہے جان تو نے دی تو نے ہی تھی, لیکن اب اپنی مرضی سے دوبارہ تجھے دے رہا ہوں, دوبارہ تجھے دے رہا ہوں. صدق اللہ العلی العظیم.